میری بہن اور اس کی دوست دونوں گندی فلمیں دیکھتی تھی اور خود کو سکون دیتی تھی۔ ایک دن دونوں بے لباس لیٹی ہوئی تھی اور جیسے ہی ان کی نظر میرے اوپر پڑی تو میرا دیکھ کر انہوں نے، میرا نام عامر ہے، ہماری فیملی بہت مختصر سی ہے، گھر میں صرف 4 افراد ہیں، امی ابو اور میری بہن آئزہ مجھ سے بڑی تھی، وہ کالج میں پڑھتی تھی جبکہ میں نے ابھی میٹرک کا امتحان دیا تھا۔ میری بہن آئزہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، وہ تمام لڑکیوں میں تھوڑی الگ ہی نظر آتی تھی کیونکہ اس کی رنگت تمام لڑکیوں سے زیادہ سفید تھی۔ کبھی کبھی تو ہم سب اس سے بہت تنگ کرتے تھے کہ تم کوئی اور ہی مخلوق ہو۔ وہ بہت شوق چنچن لڑکی تھی، کوئی بھی رنگ پہن کر وہ بہت حسین لگتی تھی۔ وہ تھی تو میری بہن، مگر اس کے حسن کی وجہ سے کبھی بھی میری نظریں اس پر سے نہ ہٹتی۔ امی اور ابو نے ہمیں بڑے لاڈ پیار سے پالا تھا، انہوں نے ہمیں کبھی کسی چیز کے لیے روک ٹوک نہ کی تھی۔ آئزہ کو ہر جگہ آنے جانے کی مکمل آزادی تھی۔ آئزہ کی ایک سہیلی تھی جس کا نام نیلم تھا، وہ فیشن میں آئزہ سے بھی آگے تھی۔ جب بھی آئزہ کے ساتھ وہ گھر آتی تو اس کا کالج کا ڈریس بھی بہت فٹنگ کا ہوتا تھا، جس میں اس بات کا صاف پتہ چلتا کہ اس کو فیشن کا کتنا شوق ہے۔ مجھے اس کی وہ دوست بہت اچھی لگتی تھی۔ جب وہ دونوں کمرے میں بیٹھی باتیں کر رہی ہوتی تو میں بہانے سے ان کے کمرے میں چلا جاتا۔ آئزہ مجھ سے کہتی کہ کیا تم ہماری باتیں سننے کے لیے آ جاتے ہو، لیکن مجھے بھی ان کی باتیں سننے کا بہت شوق ہوتا تھا کہ آخر وہ ایسی کیا باتیں کرتی ہے، اس لیے دروازے سے چھپ چھپ کر تو کبھی کھڑکی سے ان دونوں کو دیکھا کرتا تھا۔ آئزہ اور نیلم ایک ہی بیڈ پر لیٹی ہوئی اور دونوں آپس میں دنیا جہان کی باتیں کرتی۔ میں کبھی کتاب لینے تو کبھی کوئی چیز لینے کے بہانے ان کے پاس سے گزر کر جاتا کیونکہ آئزہ کا اور میرا ایک ہی کمرہ تھا۔ ان دونوں کے پاس موبائل بھی تھا۔ موبائل تو امی ابو نے مجھے بھی لے کر دیا ہوا تھا، لیکن میں نے اس موبائل کا کبھی بھی کوئی غلط استعمال نہ کیا تھا، لیکن میں محسوس کرتا جیسے وہ دونوں کوئی ایسی چیز موبائل پر دیکھتی ہیں جن سے ان کو بڑا لطف آتا ہے۔ میں دروازے سے پوری طرح کان لگا دیتا، لیکن پھر بھی مجھے کسی چیز کی کوئی آواز نہ آتی۔ وہ دونوں ایسے ساتھ ہی رہتی جیسے ایک دوسرے کے نکاح میں ہو۔ جب کالج سے چھٹی کرنی ہوتی تو آئزہ فون کر کے نیلم کو پہلے ہی بتا دیتی، پھر نیلم بھی کالج سے چھٹی کر لیتی۔ نیلم جب بھی آئزہ کے ساتھ گھر آتی تو میرے گال پر زور سے چٹکی لیتی اور آئزہ کو کہتی کہ یار تمہارا بھائی کتنا کیوٹ ہے۔ اس کا انگلیوں سے میرے گال کو چومنا مجھے بہت اٹریکٹ کرتا تھا اور میں کافی دیر تک اس کے ہاتھوں کی لمس کو محسوس کرتا رہتا۔ میں دل میں سوچتا کہ کاش نیلم جیسی دوست میری بھی ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو میں ایسی حسین لڑکی کو بس دیکھتا ہی رہتا، پھر اپنی اس سوچ پر خود ہی ہنس دیتا تھا۔ ابو امی کو کہتے تھے کہ تمہارا بیٹا جوان ہو رہا ہے، اچھا ہوگا اگر تم عامر اور آئزہ کا الگ کمرہ کر دو۔ امی نہیں کر کے ٹال دیتی اور کہتی کیا ہو گیا ہے، ابھی عامر تو چھوٹا بچہ ہے، اس سے بھلا کسی چیز کی کیا سمجھ ہے۔ دونوں بہن بھائی مل جل کر ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں۔ آئزہ بھی اس بہانے عامر پر نظر رکھتی ہے۔ مجھے امی کی یہ بات سن کر غصہ آیا تھا اور میں سوچتا تھا کہ امی کو کہوں کہ اب عامر بچہ نہیں رہا بلکہ وہ جوان ہو رہا ہے اور بہت سی چیزوں کو سمجھنے لگا ہے۔ ایک دن نیلم اور آئزہ کالج سے واپس آئی تھی، وہ امی کو کھانے کا بول کر دونوں کمرے میں گھس گئی۔ میں بھی ابھی کالج سے آیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ دونوں کمرے میں موجود ہیں، اس لیے میں دھڑام سے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے لیٹی تھی، دونوں کے پاس دوپٹہ تھا ہی نہیں۔ میری نظر سیدھا نیلم کی طرف اٹھی جو دوپٹے کے بغیر قیامت اٹھا رہی تھی، پھر میری نظر خود بخود جھک گئی۔ آئزہ مجھے دیکھ کر چلانے لگی اور غصے سے بولی کہ کتنی دفعہ تمہیں کہا ہے کہ جب ہم دونوں کمرے میں ہوتی ہیں تو باہر بیٹھ جایا کرو، عامر تمہیں اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ نیلم کے سامنے اس بے عزتی پر میں شرمندہ سے پانی ہو گیا اور منہ لٹکا کر باہر آ گیا۔
नीलम के जाने के बाद अम्मी आयजा पर गुस्सा करने लगी कि आइंदा के बाद खबरदार, जो तुमने अपनी किसी दोस्त के सामने मेरे बेटे को डांटा तो बच्चा है, अभी इससे इन सब चीज़ों का क्या पता। तो आयजा मुझे देखकर मुंह बनाने लगी और अम्मी से कहने लगी कि अम्मी, आपका बेटा बहुत होशियार होता जा रहा है। मैं काफ़ी दिनों से नोट कर रही हूँ कि ये नीलम की वजह से बार बार कमरे में आकर घुसता है। अपनी उम्र देखे और हरकतें देखे, ये बात 100% सच कह रही थी। मैं इसकी बात सुनकर चोर सा हो गया था। ये सही था कि मैं वाकई नीलम की वजह से बार बार कमरे में जाता था, क्योंकि वो मुझे अच्छी लगती थी। फिर एक दिन तो जैसे गजब हो गया, अम्मी अबू घर पे ना थे और नीलम कॉलेज से सीधी घर आ गई थी। उस दिन कॉलेज से छुट्टी की थी। आयजा ने मुझे उंगली उठाकर कहा कि हम दोनों कमरे में जा रही हैं और तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है अंदर आने की, और वो मुझे धमकी देकर चली गई थी। लेकिन मैं भला उससे कहाँ डरने वाला था। मेरे दिल में गुदगुदी हो रही थी कि आखिर वो दोनों ऐसा क्या कर रही हैं अंदर, जो उन्होंने मुझे सख्ती से अंदर आने को मना किया है। कमरे का दरवाज़ा तो बंद था। मैंने खिड़की से झांकने की कोशिश की। नीलम आयजा को मोबाइल पे कुछ दिखा रही थी। आयजा वो सब चीज़ें दिखाना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी नीलम उसके साथ शरारत करके उससे वो सब कुछ दिखा रही थी और उससे उकसा ही रही थी कि कुछ चीज़ें मोबाइल पर ही हो रही हैं, वो दोनों करती हैं। मुझे नहीं पता था कि वो मोबाइल पर ऐसा क्या दिखा रही है, लेकिन मेरे पास जैसे खतरे की घंटियां बजने लगी। मुझे ऐसे लगा जैसे वो आयजा को किसी ऐसी समझ की तरफ खींच रही थी। मोबाइल पे ऐसी क्या चीज़ हो सकती है। फिर मेरे जहन में अचानक धमाका हुआ जब मेरे दोस्त की बात मुझे याद आई, जब वो मुझसे कह रहा था कि मेरा बड़ा भाई मोबाइल पर अजीबोगरीब फिल्में देखता है। एक दिन अब्बू ने उससे पकड़ा तो उससे बहुत मारा, इतना मारा कि उसके जिस्म पर पूरी नील पड़ गई थी। फिर मेरे बड़े भाई ने तो तौबा कर ली थी कि आइंदा मैं मोबाइल पर ऐसी चीज़ ना देखूंगा। मेरे दोस्त ने बताया था कि उसके अब्बू ने उसके भाई से मोबाइल हमेशा हमेशा के लिए ले लिया था। तो क्या नीलम भी वही सब कुछ तो आयजा को नहीं दिखा रही? उसका मतलब है कि नीलम बहुत वाहियात लड़की है, जो मेरी बहन को भी इन कामों पर उकसा रही थी। मैंने दोबारा खिड़की से झाँक कर देखा। नीलम बड़े प्यार से आयजा के बालों को हाथ से पीछे कर रही थी। उसका अंदाज चौंका देने वाला था। फिर उसने थोड़ा सा आयजा का चेहरा ऊपर किया और उससे पहले कि वो उसके साथ कोई हरकत करती, मैंने जल्दी से लॉक खोला, दरवाज़ा खोला। वो दोनों अचानक उछल पड़ी। उन दोनों को शायद उम्मीद नहीं थी कि मैं उनकी ये सारी हरकतें देख लूँगा। कुछ भी था, आयजा मेरी बहन थी। मैं कभी नहीं जा सकता था कि वो कभी किसी और सिमत की तरफ। नीलम को उंगली उठाकर कहा कि अपने कदम रखे, मैं अपना वजूद और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मैं तुम्हारी सारी हरकतें देख चुका हूँ, किस तरह से मेरी बहन को बर्बाद करने पर तुली हो। तुम इतनी चालाक, मक्कार और घटिया लड़की हो, मैं सोच भी नहीं सकता। मैं गुस्से से आग बगोला हो रहा था और आयजा इतनी हिम्मत नहीं कर रही थी कि मुझे कुछ बोल सके। वो मेरे गुस्से को देखकर हैरान थे। नीलम बोली, आमिर आओ मेरे पास, मैं तुम्हें वो सब कुछ करने की इजाज़त देती हूँ, और अपनी बाहें मेरे गले में डाल दी। फिर मैं कहाँ रुकने वाला था। जज्बात में सगी बहन को भी ना छोड़ा। आमिर मुझसे शर्मिंदगी थी और मैं उससे। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।